جمیل صاحب نے بہت بڑا جوا تو کھیل لیا تھا، لیکن اب ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حاتم کو کیسے برباد کریں۔ جس امید اور بھروسے پر انہوں نے حورین کو اس شادی کے لیے تیار کیا تھا، انہیں مشکل نظر آ رہا تھا کہ حورین ان کی امیدوں پر پورا اترے، اور اس کے بدلے رنگ انہوں نے ولیمے والے دن ہی تاڑ لیے تھے۔ اس کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ اب انہیں کوئی اور بندوبست کرنا تھا، اور اب یہ انہی پر منحصر تھا کہ وہ کون سی نئی چال چلتے ہیں۔ بہت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے سلیمان کو کال کر کے شام میں گھر بلا لیا۔ کیا ہو گیا بابا جو اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلا لیا آپ نے؟ سلیمان ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یار میرے خیال میں ہم نے حورین کی اس سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر ڈالی ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اور ابھی تو اس کی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، سلیمان تعجب سے بولا۔ میں نے جتنی نفرت اس میں بھر کے اسے یہاں سے رخصت کیا تھا، نتیجہ تو اگلے دن ہی آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اس شادی سے بہت خوش ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی اور راہ نکالیں، کیونکہ مجھے وہ حاتم منظور کسی حال میں قبول نہیں ہے، وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولے۔ شادی کی تو آپ کو بہت جلدی پڑی ہوئی تھی، پھر اب برداشت بھی کریں نا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کریں، لیکن آپ نے پہلے میری کب سنی ہے جو آپ سنیں گے؟ سلیمان غصے سے بولا تو اس کی شکل دیکھنے لگے۔ تمہیں میں نے یہاں خود کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلایا، مجھے کوئی مشورہ دو کہ کیسے ہم اس بندے کو برباد کریں، وہ ضد چھوڑتے ہوئے بولے۔ یہ کام تو حورین ہی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل حاتم سے شدید قسم کا خراب ہو جائے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم حورین کو حاتم سے بدزن کرتے ہیں، سلیمان پرسوچ لہجے میں بولا تو ان کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ چھا گئی۔ ویری گڈ آئیڈیا، تو پھر اس پر کام شروع کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ دن گزرتے جائیں اور ان کی محبت گہری ہوتی جائے۔ وہ سلیمان کو گرین سگنل دیتے ہوئے بولے تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر ان کے درمیان دوسرے امور پر بات چیت ہوتی رہی، اور پھر سلیمان وہاں سے چلا گیا۔ تم دیکھنا بچوں، دشمن بن کر جو کام میں نہیں کر سکا، اب تمہارا باپ بن کر کروں گا، اور اگر حورین نے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میری کوئی بیٹی بھی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حورین اور حاتم جو کبھی ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے، اب بالکل بدل چکے تھے۔ حاتم تو خیر اب بھی ویسا ہی تھا، لیکن حورین اسے کسی بھی موڑ پر ذلیل کرنے سے باز نہیں آتی تھی، اور سونے پر سہاگا کہ یہ حاتم کی فیلنگز کو کچل کر اسے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے ابھی تک حاتم کو خود کو چھونے تک نہیں دیا تھا، چھونا تو دور کی بات، وہ تو اس سے ہنس کر بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ہاں لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرتی جیسے اس سے زیادہ محبت حاتم سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حاتم نے بھی تنگ آ کر گھر دیر سے آنا شروع کر دیا تھا۔ اس دن بھی وہ رات 12 بجے گھر آیا تو خلاف توقع وہ جاگ رہی تھی، ورنہ جب بھی گھر آتا اسے سوتا ہی پاتا تھا۔ یہ تمہاری روٹین کیوں بدل گئی ہے حاتم؟ وہ چٹخے ہوئے لہجے میں بولی۔ یوں تم تو خوش ہونا تو رہو پھر خوش، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا۔ مرد وہی وجوہات کی بنا پر گھر دیر سے آتا ہے، یا تو کام یا پھر باہر والی۔ اب تم خود بتا دو کہ تم اچانک سے گھر کیوں لیٹ آنا شروع ہو گئے ہو؟ حورین عجیب سے لہجے میں بولی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ نہ مجھے اتنا کام ہوتا ہے، اور نہ ہی میں نے باہر کو رکھی ہوئی ہے۔ میں صرف تمہاری وجہ سے گھر لیٹ آتا ہوں، کیونکہ تمہارے متھے لگنے سے بہتر ہے بندہ باہر ہی ٹکرے مارتا رہے۔ وہ صاحب گوئی سے بولا، لیکن حورین کو تو اس کی بات پر آگ لگ گئی۔ تو نہیں کرنی تھی نا شادی؟ کیا ضرورت تھی میرے بابا کے پیروں میں گر کر میرا رشتہ مانگنے کی؟ وہ انتہائی غصے کے عالم میں بولی تو وہ خاموشی سے اپنے چھوٹے کمرے کی جانب بڑھ گیا، لیکن وہ اچانک سے اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ جان چھڑا کر وہ لوگ بھاگتے ہیں جن کے دل میں چور ہوتا ہے۔ ہمت ہے تو مجھے فیس کرو اور میری باتوں کا جواب دو۔ حورین گھوم کر اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ آج اس کی ساری حدیں جواب دی گئی تھی۔ فضول باتوں کا میرے پاس کبھی جواب نہیں ہوتا۔ وہ درشتی سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے چھوٹے کمرے میں گھسا اور دروازہ لاک کر لیا۔ حاتم دروازہ کھولو ورنہ میں نے کچھ کر لینا ہے، وہ دروازے کے پیچھے سے غصے بھرے لہجے میں چیخی۔ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا اور واش روم کی جانب بڑھا کہ حورین نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا ہوا دوبارہ مڑا اور دروازہ کھولتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ مجھے یہ ڈرامے شدید برے لگتے ہیں حورین، پلیز گرو اپ، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو حورین نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے یہاں لا کر قید کیا ہوا ہے اور خود باہر گلچھڑے اڑاتے پھر رہے ہو، وہ غصے سے کانپتے ہوئے بولی تو وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھا گیا۔ تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، جب جی میں آئے اپنے گھر واپس چلی جانا، ویسے بھی تمہارا یہاں ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہی ہے۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا تو حورین اس کا گریبان چھوڑ کر حیران سی سے دیکھنے لگی۔ بس مر گئی محبت، سب ختم ہو گیا؟ حورین عجیب سے لہجے میں بولی۔ یہ باتیں خود سے پوچھو، جواب تمہارے اندر سے ہی کہیں سے آ جائے گا، وہ بیزاری سے بولا تو حورین دونوں ہاتھ باندھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، مجھے میری فیکٹری کے پیپرز دو، میں یہاں سے صبح چلی جاؤں گی، وہ ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولی تو وہ چپ چاپ الماری تک آیا اور اس میں سے پیپرز نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اور بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی میں دے دوں گا،
ایسی 10 فیکٹریاں میں تمہارے سر سے وار کر صدقے میں دے سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نفرت سے بولا تو حورین اسے دیکھتی ہی رہ گئی، جبکہ اپنی بات کر کے وہ رکا نہیں بلکہ اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ دوبارہ سے لاک کر لیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے لیکن وہ ہنوز جاگ رہی تھی اور بستر پر دونوں پاؤں سکیڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شادی ہو گئی ہے تو حاتم اسے منا ہی لے گا، لیکن اس نے بھی کوئی پیش رفت نہیں دکھائی تھی، جس کی وجہ سے دونوں اپنی انا کے خول میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ اتنا اس نے کیا تھا کہ خاموشی سے فیکٹری کے پیپرز دوبارہ سے الماری میں واپس رکھ دیے تھے۔ یہ تو ہر بات کے لیے فوراً ہی مان جاتا ہے، کیا کروں اس کے ساتھ جس سے اس کو آگ لگ جائے۔ وہ ایک کے بعد ایک پلان بنا رہی تھی لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ پاگل ہی ہو گئی تھی۔ میں وہ کروں گی حاتم جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ ایک فیصلے پر پہنچی وہ خاموشی سے اٹھی اور دروازے تک آئی۔ ہاتھ میں اس نے پھل کاٹنے والی چھری رکھی ہوئی تھی۔ حاتم دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ دھیرے سے بولی اور تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اسی کی طرح جاگ رہا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن یہ وقت ہمدردی میں ڈوبنے کا نہیں تھا، اس لیے اپنا دل کڑا کر لیا اور چھری کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بتاؤ حاتم، کیوں؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تو اب جناب میرا خون کریں گی؟ حاتم استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ کھولتے ہوئے اپنا سینہ اس کے سامنے کر دیا۔ اچھی طرح دیکھ کر مارنا تھا کہ بچت کا کوئی چانس نہ رہے۔ حاتم مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً سے چھری گھمائی اور اپنی کلائی پر پھیرنی چاہی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا حاتم منظور تھا۔ فوراً چھری کے پھل کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی سے دور کرنا چاہا، لیکن چونکہ اس کی گرفت مضبوط تھی اس لیے چھری کی دھار حاتم کی مٹھی کو کاٹتی ہوئی پھسل گئی، لیکن اس کے چہرے پر ایک شکن نہ ابھری۔ وہ آنکھ بنی کبھی چھری کو اور کبھی اس کے ہاتھ سے ٹپکتے خون کو دیکھے جا رہی تھی، اور پھر اچانک سے ہوش میں آئی اور چھری پھینکتے ہوئے الماری کی جانب دوڑی۔ کیا کرتے ہو حاتم؟ پاگل ہو تم؟ بالکل پاگل۔ اس کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے اور وہ بدحواس ہوئی کبھی اس کے ہاتھ پر دوائی لگا رہی تھی اور کبھی پٹی باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اس لیے سب کچھ الٹا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سے حاتم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور اسے بس دیکھے گا۔ وہ فلا میں کیا کروں؟ اچانک سے وہ ہاتھ سے بینڈیج اور روئی پھینکتے ہوئے روحان سے انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے نکل رہے تھے۔ تم نے آج کے بعد خود کو ایک سوئی بھی چبھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے تم۔ حاتم اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ سے لہجے میں بولا تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، پلیز اس خون کو روک دو، آئی ایم سو سوری، وہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولی۔ تو حاتم نے خاموشی سے دوبارہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا اور وہ بھی خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے ہاتھ پر پٹی کرنے لگی اور پھر وہیں اس کے سامنے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ مجھے معاف کر دو حاتم، میں آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ میں نے بس تمہیں چڑھانے کے لیے یہ حرکت کی تھی کیونکہ تم مجھے ٹائم نہیں دے رہے تھے، لیکن اب میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی اور سر اٹھا کر دیکھا تو حاتم کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے وہ اٹھی اور اپنے بستر پر گرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ میں ہوں ہی اس قابل کہ وہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب میں نے اسے تکلیف نہ دی ہو۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا مجھے سیدھا کر چکا ہوتا، لیکن اس کی ہمت کی داد دینی پڑے گی جو میری ہر بات کو ہنس کر جھیلتا رہا۔ وہ اداسی سے سوچتے ہوئے بولی اور آنکھیں بند کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب نیند کس کو آنی تھی؟ صبح کی رہ جانے والی رات جاگ کر ہی گزارنی پڑی۔ حاتم سوچ بیٹھا تھا کہ وہ حورین کو اپنے طریقے سے ڈیل کرے گا، ورنہ اسے خدشہ تھا کہ وہ اپنا ہی کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ وہ حقیقت میں اس دن کے بعد سے ڈر گیا تھا جب حورین نے اپنی کلائی کاٹنی چاہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے گھر جلدی آنا شروع کر دیا تھا اور حورین کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی لگانا شروع کر دی تھی۔ شروع میں تو وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ سے اسے تنگ کرنا شروع ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ وہ لاکھ کوشش کرتا ہے کہ اسے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بات نکال کر بیٹھ جاتی اور اسے زچ کرنا شروع کر دیتی۔ شازیہ کی طرف سے اچھی خبر تھی، اس لیے وہ حورین کے ساتھ منیر کے پورشن میں بیٹھا دونوں کو مبارکباد دے رہا تھا۔ تم بھی کوئی اچھی خبر سنا دو یا بھی کوئی ارادہ نہیں؟ شازیہ حورین کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے حورین کو دیکھا جو فوراً ہی اپنی نظریں جھکا گئی۔ ابھی تو دونوں چھوٹے ہیں بہت، زندگی انجوائے کرنے دو انہیں، ان سب چیزوں کے لیے تو بڑی عمر بڑی ہے۔ منیر ہنستے ہوئے بولا تو حاتم کو کچھ سکون کا احساس ہوا، ورنہ تو وہ گڑبڑا ہی گیا تھا اس اچانک سوال کا سن کر۔ کاش تم میری ہوتی حورین، وہی حورین جس سے میں نے محبت کی تھی اور جو میرے شانے پر سر رکھ کر اپنی ساری فکروں سے آزاد ہو جایا کرتی۔ وہ کرب سے سوچنے لگا اور اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب لوٹا جب حورین اچانک سے اٹھتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی
اور اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب کر دیے۔ منہ ٹھیک کرو اپنا، ورنہ جو بات تم بولتے نہیں ہو وہ تمہارا چہرہ بتا دیتا ہے، لوگ اندھے نہیں ہوتے۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں پہنچا ہوا تھا، اور فوراً سے ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ بھائی ماننا پڑے گا، تھوڑی دیر بھی دونوں سے ایک دوسرے کی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ شازیہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو حورین مسکرا اٹھی۔ بس آپ ہی ان کے بغیر میرا گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے، میں ایسی ہرگز نہیں تھی۔ حورین شرماتے ہوئے بولی تو وہ دل میں ہنس پڑا۔ کیا کمال کی فنکار لڑکی ہے یار، اتنی اچھی اداکاری اگر کسی فلم میں کی ہوتی تو لازمی آسکر ہی ملنا تھا اسے۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے ہنسا تو حورین نے اس کی پسلی میں کوہنی ماری۔ باز آ جاؤ حاتم، میں سب سمجھ رہی ہوں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو وہ فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بس ایک بار ایسی اکیلے میں مجھے پکڑو نا، قسم سے ساری عمر تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اشکانہ لہجے میں بولا تو حورین ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ ڈھیٹوں کے ایک ڈھیٹ ہو تم، کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں میرے غصے اور اگنورنس کا۔ حورین لاچاری سے بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ ایسے تو ہی نہیں تمہارے بابا کے پیروں میں گر کر تم سے شادی کی نا۔ اب حورین کو زج کرنے کی اس کی باری تھی اور وہ ہو بھی گئی۔ چھوڑو مجھے، تم کوئی سخت قسم کے ڈھیٹ انسان ہو حاتم، چھوڑو مجھے۔ حورین اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی جتن کرنے لگی، لیکن وہ اپنی گرفت کو مزید سخت کر گیا۔ یہ تم دونوں ہمیں مبارکباد دینے آئے ہو یا اپنی مستیاں کرنے؟ منیر نے ان دونوں کو ڈھیٹ کرنا چاہا تو اس نے فوراً سے حورین کے بازو پر گرفت ڈھیلی کر دی اور وہ اٹھ کر دوبارہ اس سے دور چلی گئی۔ ویسے بہت کوئی برے انسان ہے یا آپ کے دوست حاتم؟ حورین منیر کو دیکھتے ہوئے شکوہ کرنے لگی تو کمرے میں اس کا اور منیر کا ایک مشترکہ قہقہ گونج کر رہ گیا۔ ان دونوں کی سرد جنگ ابھی بھی جاری تھی۔ حاتم کی طرف سے کوئی خاص پیش رفت نہیں تھی، اور لیکن وہ ہنسی مذاق پھر بھی کرتا ہی رہتا تھا۔ البتہ حورین نے اپنے آپ کو اس خول سے باہر نکال لیا تھا جس میں وہ ایک عرصے سے قید تھی، لیکن اب وہ زیادہ تر خاموشی رہتی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ اور اس دن بھی وہ شام کو لان میں لگے فوارے کے کنارے بیٹھی تھی کہ حاتم وہیں چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے جناب، اور یہ اداسیاں کیوں چھائی ہوئی ہیں تمہارے چہرے پر؟ بڑے دنوں کے بعد حاتم نے اسے چھیڑا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی اندر بور ہو رہی تھی تو باہر نکل آئی۔ اور نارمل سے لہجے میں بولی تو حاتم اسے دیکھے گا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم دونوں ایک بے حد قیمتی وقت یوں ایک دوسرے سے دور رہ کر برباد کر رہے ہیں؟ حاتم سوچتے ہوئے بولا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور پھر وہ ہنستی چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر سے بھول گئی تھی کہ اس نے حاتم کو تنگ نہ کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ شکر ہے تمہاری ہنسی تو سنی، ورنہ تو یہاں ویرانیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ حاتم مدہوش سے لہجے میں بولا تو اسے گھورنے لگی۔ مجھے ہنسی تمہارے ان ڈائیلاگز پر آتی ہے جو تم مجھ سے بولتے ہو۔ اتنی محبت مت دکھایا کرو حاتم، تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو حاتم اسے گھورنے لگا۔ کبھی تو پیار سے بات کر لیا کرو حورین، تم تو ہمیشہ ہی مجھے تانے دیتی رہتی ہو۔ حاتم کو واقعی میں غصہ آ گیا تھا۔ تو جو تم ہو وہی کہوں گی نا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ تمہاری ان باتوں پر یقین کروں جو تم مجھے کہتے تھے، یا پھر ان باتوں پر جو مجھے پتہ لگی تھی تمہارے بارے میں۔ بھروسہ توڑنے والوں سے پیار سے بات نہیں کی جاتی، وہ دو بدو بولی تو حاتم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ پوچھو مجھ سے، میں یہاں تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہوں۔ حاتم نے تنگ آتے ہوئے اسے کہہ ہی دیا۔ تو سنو حاتم منظور، تم نے مجھ سے محبت کا جو ڈھونگ رچایا وہ سب میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے تھا۔ میرے سامنے غریب بن کر میری ہمدردیاں اور اعتماد حاصل کرتے رہے، اور پھر مجھ سے سب کچھ اگلوا کر تم میرے بھائی اور باپ کو نقصان پہنچاتے رہے، اور جب تم کو میرے بابا نے پکڑ لیا تو سب کچھ میرے سر ڈال کر تم خود بری و ذمہ ہو گئے۔ کیا میں تمہیں ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی تھی؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی مجھ پر ایسے الزام لگاتے ہوئے کہ وہ میرا باپ ہے اور تم اس کے سامنے میری ہی عزت خاک میں ملا رہی ہو؟ وہ بولی تو بولتی چلی گئی اور حاتم منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ حاتم منظور کہ تم نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس کھیل کو جاری رکھنا چاہا اور میرے بابا کو اپنے جال میں پھنسا کر مجھ سے شادی بھی کر لی۔ لیکن یاد رکھنا، اب میں تمہاری کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولی تو وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ہنسنا شروع ہو گیا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ منہ آسمان کی جانب اٹھائے ہنستا ہوا اسے بے حد برا لگ رہا تھا۔ کوئی جواب نہیں ہے میری بات کا، اسی لیے اپنی چوری پکڑی جانے پر یوں ہنس رہے ہو تم؟ وہ حاتم کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ یہ ہنسنے کی بات ہی ہے یار، کمال کر دیا تم نے، کیا خوب کڑیاں جوڑی ہیں تم نے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بلا جواب سا ہو گیا۔ ابے یار تمہاری کون سی بات کی نفی کروں میں، یہاں تو پورا انبار ہی لگا ہوا ہے غلط فہمیوں کا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے بولا۔ بے تحاشا ہنسنے سے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ تو کہہ دو جو میں نے بولا ہے وہ سب غلط ہے، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں سب غلط ہے، بے بنیاد ہے، اور تمہاری ساری انفارمیشن جو تم نے اکٹھی کی ہے میرے بارے میں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔
حاتم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ استہزائی انداز میں ہنس دی۔ یہ کہو کہ لاجواب ہو گئے ہو تم، وہ بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ حاتم کبھی لاجواب نہیں ہوتا، میں نے کہا نا کہ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، وقت تم کو بتا دے گا، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں اس وقت تک حورین زندہ بھی رہے گی یا نہیں، وہ دھیرے سے بڑبڑائی، لیکن حاتم نے اس کی بات سن لی اور پھڑ پڑا۔ بکواس نہیں کرو، پھر دوبارہ سے تم نے مرنے مارنے کی باتیں شروع کر دی۔ یہ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ ہے، لیکن میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اپنی نظریں جھکا گئی۔ اسے حاتم کا یوں خود کو ڈانٹنا اچھا لگا تھا اور وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ ابھی وہ دونوں مزید بحث کرتے کہ منیر وہاں چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، اور یہ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ منیر بولا تو حاتم نے اس کی طرف لاچاری سے دیکھا۔ منیر بھائی مجھے کور دو نا، میں اس سے بحث میں ہار رہا ہوں۔ حاتم ہنستے ہوئے بولا تو منیر اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہاں میں تجھے کور دوں پیارے، یہ کوئی ایکشن سین نہیں چل رہا ہمارا۔ منیر عجیب سے لہجے میں بولا تو حاتم نے اسے آنکھ کا خفیف سا اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے منیر تھوڑا گڑبڑا گیا اور بات بدل گیا۔ لیکن ان دونوں کی یہ اشارے بازی اس کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس کے دماغ میں اچانک سے اپنا وہ خواب گھوم کر رہ گیا جس میں حاتم نے اسے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور منیر سے کور کرنے کو بول رہا تھا۔ منیر اور حاتم اپنی ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے جبکہ وہ اپنے خواب میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا۔ اچانک سے اس کے دماغ میں سرگوشی ابھری اور وہ غور سے حاتم کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف سے لاپرواہ سا منیر کے ساتھ کھڑا گپے مار رہا تھا۔ جمیل صاحب نے اپنا پتہ پھینک دیا تھا۔ انہوں نے حاتم کی فیکٹری میں ایک لڑکی کو بھیجا تھا جو کہ نہایت واہیات لباس میں تھی اور حاتم کے ساتھ فضول میں چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دو مرتبہ وہ حاتم کے قریب ہوئی تو اس کے ساتھ گئی دوسری لڑکی نے ان کی خفیہ تصویریں اتار لیں اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے ان تصاویر کو چھوڑا اور ہیجان خیز کر کے جمیل صاحب نے حورین کو واٹس ایپ کر دی۔ میں بہت شریف سمجھتا تھا تمہارے شوہر نامدار کو، لیکن تم خود دیکھ لو کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ کرتا پھرتا ہے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تصاویر کے ساتھ انہوں نے ایک عدد میسیج کرنا بھی لازمی سمجھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے بڑا پکا کام کر ڈالا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حورین سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن دھوکہ دہی اور بے وفائی پر وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب بس انہیں انتظار تھا کہ وہ کب ان تصویروں کو دیکھتی ہے اور اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ان کے پاس اور بھی بہت سے پلان تھے، لیکن ابھی وہ ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھنا چاہتے تھے، اس لیے لڑکی کو بیچ میں ڈالا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے سلیمان کو فون کر دیا۔ یار جو لڑکی تم نے اس کام کے لیے دی تھی وہ بھروسے والی ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ اپنا منہ کھول دے اور ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ وہ سلیمان سے تصدیق چاہتے تھے۔ بے فکر رہے بابا، وہ ہے ہی اس کماش کی لڑکی، بڑے بڑے لوگوں کو بلیک میل کر چکی ہے اور پھر ہم تو پیسہ بھی اس کی اوقات سے زیادہ دے رہے ہیں اسے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنا منہ کھولے گی، اور اگر کھولا بھی تو جانتی ہے کہ پھر میں اس کا کیا حال کروں گا۔ سلیمان اٹل لہجے میں بولا تو انہیں تھوڑا سکون کا احساس ہوا اور انہوں نے مزید بات کیے بغیر لائن کاٹ دی۔ تم دیکھنا حاتم منظور، میں تمہیں حورین کی نظروں میں اتنا گرا دوں گا کہ وہ تمہاری شکل سے بھی نفرت کرے گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے اور انتظار کرنے لگی۔ یہ پتہ نہیں کیوں میرے میسیج نہیں دیکھ رہی، ویسے تو ہر وقت موبائل پر ہی بیٹھی رہتی ہے، لیکن آج جب موبائل دیکھنے کا وقت ہے تو پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولے اور بار بار میسیج چیک کرتے رہے، لیکن کوئی رسپانس نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر اپنے کمرے میں چلے آئے کہ جب بھی اس نے ان کا میسیج دیکھا وہ انہیں ضرور کال کرے گی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ دوسرے مسئلوں پر غور کرنا شروع ہو گئے کہ اگر یہ ہر بار کامیاب نہ ہوا تو وہ اور کیا کر سکتے ہیں۔